السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ٹیچر مس مبشرہ اور آج پڑھاؤں گی اسلامیات۔ ہم آج اسلامیات میں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے باب نمبر 2، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے جی، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے ہم دعا یاد کریں گے۔ کون سی دعا؟ علم میں اضافے کی دعا۔ اور وہ دعا آپ ہمیشہ اپنی پڑھائی کو پڑھنے سے پہلے لازمی پڑھیں گے، کیونکہ ہم اس میں اللہ کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ تو دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے پڑھوں گی، اس کے بعد آپ نے وہی لفظ گھر پر دہرانا ہے میرے ساتھ ساتھ۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ دوبارہ پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما۔ ٹرانسلیشن: او مائی اللہ انکریز می ان نالج، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ اب روانی سے پڑھتے ہیں، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ اب جب بھی آپ پڑھائی کریں گے سب سے پہلے یہ دعا 3 بار پڑھیں گے، اور یہ دعا اب آپ کو یاد ہو جانی چاہیے۔ کون سی دعا؟ علم میں اضافے کی دعا۔ چلیے اب اپنی کتابیں کھول لیجئے۔ یہ تصویریں کتنے خوبصورت ہیں نا، کتنے پیارے پھول ہیں، چمکتا ہوا چاند، جگمگاتے تارے، بادل، سورج اور ہرے بھرے درخت۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہماری دنیا میں کس نے بنائی؟ کیا کوئی انسان بنا سکتا ہے؟ سوچئے۔ نہیں، یہ تمام چیزیں بنائی ہیں کس نے؟ اللہ نے۔ جی ہاں، اللہ جو کہ تمام دنیا کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور وحدہ لا شریک ہے، یعنی کہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اپنی کتابوں کے صفحے نمبر 10 پر جائیے۔ اب ہم اپنے باب یعنی کہ سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ تو کھول لی سب نے کتابیں؟ اب جہاں جہاں میں پڑھوں گی آپ نے وہیں اپنی پوائنٹ آف فنگر کو، اپنی شہادت کی انگلی کو رکھنا ہے، اور سننا بھی ہے اور ساتھ میں بیٹھ کر پڑھنا بھی ہے۔ ہمارا رب، ہماری دنیا بہت خوبصورت ہے۔ ہر طرف سرسبز درخت اور پودے نظر آتے ہیں۔ ان درختوں اور پودوں میں کھٹے میٹھے پھل اور مزیدار سبزیاں ہوتی ہیں۔ باغوں میں رنگ برنگے پھول اور ان پر ننھی منھی تتلیاں نظر آتی ہیں۔ ہوا میں ہر دم اڑتے ہوئے پرندے دکھائی دیتے ہیں۔ سمندر اور دریا میں مچھلیاں تیرتی ہیں۔ یہ مچھلیاں ہم کھاتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد دودھ اور گوشت دینے والی گائیں، بھینسیں اور بکریاں نظر آتی ہیں۔ گھروں میں پلی ہوئی مرغیاں ہمیں انڈے دیتی ہیں۔ تو اس پیراگراف کے اندر آپ کو دنیا کی خوبصورت چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا بہت خوبصورت بنائی ہے، جس میں سرسبز یعنی کہ ہرے بھرے درخت، پودے آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان درختوں اور پودوں میں آپ کو کھٹے میٹھے پھل اور مزے مزے کی سبزیاں بھی ملتی ہیں، جو کہ آپ اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ جب آپ باغوں میں جاتے ہیں تو وہاں مختلف رنگوں کے پھول اور ان پر چھوٹی چھوٹی ننھی منھی تتلیاں ادھر سے ادھر اڑتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ آسمان پر دیکھیں تو آسمان پر مختلف طرح کے چرند پرند دکھائی دیتے ہیں، اور سمندر میں، دریا میں مچھلیاں تیرتی ہیں، جن کو ہم کھانے کے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ارد گرد دودھ اور گوشت دینے والی گائیں، بھینسیں اور بکریاں بھی ہیں، مرغیاں، جن کو بھی ہم کھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اب صفحے کو پلٹتے ہیں، صفحہ نمبر 11 پر چلتے ہیں اور بلند خوانی کرتے ہیں۔ ہر
रोज सुबह सवेरे सूरज अपनी किरणों से रोशनी फैलाता है। मगरिब होते ही सूरज डूब जाता है, अंधेरा फैलने लगता है। इतने में चांद और सितारे आसमान पर चमकने लगते हैं। ठंडी ठंडी हवाएं बादलों को उड़ाती हुई लाती हैं और बारिश बरसाती हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो सुबह आसमान रोशन हुआ होता है, दुनिया में रोशनी फैली हुई होती है। किससे? सूरज की वजह से। और जैसे ही मगरिब का वक्त होता है तो सूरज डूब जाता है। जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरा फैलने लगता है, और जैसे ही अंधेरा फैलने लगता है तो उसी वक्त चंदा मामा यानी कि चांद और सितारे आसमान पर चमकने लगते हैं। इसके अलावा ठंडी हवाएं बादलों को उड़ाती हुई लाती हैं और कभी कभी बारिश भी बरसाती हैं, जैसा कि आजकल हो रही है। खेतों में अनाज उगता है, जैसे चावल, गंदम, मकई और दालें। खेत जहां पर फसलें उगती हैं, अनाज उगता है, अनाज जिसको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अनाज में क्या क्या चीजें आती हैं? चावल, गंदम, मकई और दालें। दोबारा पढ़ें, चावल, गंदम, मकई और दालें। इस दुनिया में हमारे लिए हर चीज मौजूद है। ये दुनिया किसने बनाई? जी हाँ, हमारे प्यारे अल्लाह ने बनाई। क्या आपको मालूम है कि अल्लाह ने ये दुनिया कैसे बनाई? एक दिन अल्लाह ने कहा कुन, यानी हो जा। ये कहते ही दुनिया फौरन तख्लीक हो गई, दुनिया फौरन बन गई। दुनिया बनाने के बाद अल्लाह ने हमें बनाया। देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जुबान दी, काम करने के लिए हाथ दिए, चलने फिरने के लिए पांव दिए, सोचने के लिए दिमाग दिया और हमें मुकम्मल इंसान बनाया। यानी कि अल्लाह ताला ने जब दुनिया बनानी थी, और अल्लाह ताला जब भी कोई चीज बनाना चाहता है तो सिर्फ कहता है कुन, यानी कि हो जा, और वो हो जाती है। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई और उसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को भेजा, और हम उन्हीं की आले औलाद में से हैं। हमें भी आंखें दी, कान दिए, नाक दिए, आजा दिए, जिससे हम सुन सकते हैं, चल फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये तमाम खूबसूरत चीजें हमें किसने दी? सिर्फ और सिर्फ हमारे खालिक ने, जो कि कौन है? अल्लाह ताला। अल्लाह के अलावा कोई और खालिक हो ही नहीं सकता। तो हमें इन तमाम चीजों का अल्लाह से क्या करना चाहिए? शुक्र अदा करना चाहिए। जब भी आप उदास हों या जब भी आपको कोई भी अच्छा ना लगे, कोई भी चीज अच्छी होती हुई ना दिखाई दे, तो आप क्या करें? से अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। तो आज हमने क्या सीखा अपनी क्लास में? कि अल्लाह ताला ने कितनी सारी चीजें हमारे लिए नेमतों की शक्ल में हमें अता की, और हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह हमारा खालिक, मालिक और राज़िक है। अच्छा, हम हर क्लास में एक दुआ याद करेंगे। आज की क्लास में हम याद करेंगे दूसरा कलमा। पहला कलमा आपको याद होगा, है ना? पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन आज मैं आपको याद कराऊंगी दूसरा कलमा। आपने इस वीक लाजमी इस कलमे को याद करना है, ठीक है? शाबाश। अच्छा, पहले हम लफ्ज ब लफ्ज पढ़ेंगे और उसके बाद रवानी से आपने साथ साथ पढ़ना है। तो सबसे पहले तऊज़ और तस्मिया पढ़ते हैं, लेकिन जितनी भी बच्चियां हैं, गर्ल्स, सब छोटा सा स्कार्फ या दुपट्टा ले लें, क्योंकि हम तिलावत करने जा रहे हैं। और जितने भी बॉयज हैं वो टोपी पहन लें। शाबाश। चलें शुरू करते हैं। आऊदू, आऊदू, ये जाल है, तो जबान को दांतों के बीच में लाकर पढ़ेंगे। आऊदू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊदू बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی۔ اشہدو، اشہدو اللہ، لام کو موٹا کر کے اور کھینچ کر پڑھیں گے۔ اشہدو اللہ الہ، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اس والے لام کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جیسا کہ آپ نے آج کے سبق میں بھی پڑھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی بنانے والا نہیں، وہ اکیلا ہے، ہم کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ ان دعاؤں کو اپنے گھروں میں اس ویک اچھے سے یاد کریں گے، اور دوسرے کلمے کو ترجمے کے ساتھ، اور اچھے سے روانی کے ساتھ پڑھنا ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ سبق کا کام اچھے سے صاف ستھرے طریقے سے کاپی میں کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب اگلے ویک کسی اور سبق کے ساتھ آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، کام کو اچھے سے کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔